ہم آپ کو اعمال کی محنت نہیں کرواتے۔ جب یہ شدید محبت اللہ تعالیٰ سے ہو جائے گی تو اس کا ہر کہنا ماننا آپ کے لیے اس لیے ضروری ہو جائے گا کہ ہر حکم اللہ تعالیٰ کا آپ کو اس کی محبت میں اضافے کا سبب بنے گا اور زیادہ شوق پیدا کرے گا اللہ کو دیکھنے کا۔ اس بات کو سمجھیے، ہم معیار، ہم کوالٹی اعمال کے اندر کوالٹی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوانٹٹی نہیں۔ زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں، 5 وقت کی نماز بھی آپ پڑھ لیں تو کافی ہے، رمضان شریف کے روزے بھی رکھ لیں تو کافی ہے، لیکن ایک نماز آپ کی 1000 نوافل کے اوپر بھاری ہونی چاہیے۔ اگر وہ اس محبت کے ساتھ پڑھی جائے تو ایک فرض 1000 نفلوں کے اوپر بھاری ہو جاتا ہے، کوالٹی اگر اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ ہمارے ہاں کوالٹی کی محنت کی جا رہی ہے، اعمال کی نہیں۔ سنتوں کی ترغیب اس لیے دی جاتی ہے کہ ایک ایک سنت اللہ کی محبت کو بڑھانے کا سبب بن رہی ہے۔ یہ ہم ثواب کی نیت سے سنتوں پر نہیں عمل کر رہے، ڈیوٹی سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ میں نے اتنا محبوب طریقہ، اتنا خوبصورت طریقہ تمہیں دیا ہے اپنے نبی اکرم کی طرف سے، ایسی ذات میں نے بھیجی کائنات میں کہ اس کے برابر میرے نزدیک کوئی ہے نہیں، تو اس کا طریقہ بھی مجھے ویسے ہی محبوب ہے جیسی وہ ذات محبوب ہے۔ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اگر اس کو نبی کے ایک ایک چھوٹی چھوٹی سنت اس کو محبوب نہیں ہے تو پھر میری محبت کا دعویٰ کیسے کر رہا ہے؟ پھر میں اس کو کیسے اپنا دیدار کراؤں گا؟ یہ 15واں سبق صرف ہم کر لیں گے تو بھول جاتا ہے، اس کو نشان یاد لگا۔ یہ 15واں سبق جو ہے یہ 14ویں سبق تک تو صرف زنگ اترتا ہے دلوں سے۔ 15واں سبق جو ہے یہاں سے اب وہ دیدار کی، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی کہ اثرات شروع ہوتے ہیں، جس کو کیفیت احسان کہتے ہیں، اور وہ ہے مراقبہ معیت۔ مراقبہ میں نے عرض کیا سوچنے کو کہتے ہیں، خیال کرنے کو کہتے ہیں، توجہ کرنے کو کہتے ہیں۔ کسی ایک بات کو ذہن میں بٹھا کے بس اسی کے بارے میں سوچتے رہیں۔ اگر کوئی اور خیال آئے جس سے آپ کی وہ خیال ہٹے تو اس کو پھر کوشش کر کے پھر وہی چیز سوچنی ہے جو آپ پہلے سوچ رہے تھے۔ اس محنت کو مراقبہ کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ہم نے کیا چیز سوچنی ہے؟ قرآن کی آیت ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ ذات تمہارے ساتھ ہے، وہ یعنی وہ ہر جگہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے وہ ذات۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ تو ہمیں تو یہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ اپنے ساتھ محسوس نہیں ہوتے، وہ تو ہمارے ساتھ ہے، ہم اس کو اپنے ساتھ محسوس نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اوپر یہ جو 14 اسباق ہم نے پڑھے ہیں، یہ مختلف شکلوں کے زنگ ہیں جو ہمیں اپنی ہی طرف دیکھنے کی، اپنے بارے میں سوچنے کی اندر سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں، اپنے سے باہر سوچنے کی ہمیں فرصت نہیں لینے دیتے۔ جب ہم اپنی جو کام اللہ تعالیٰ کے ذمے ہیں جب یہ زنگ دھل جائے گا اور ہم سمجھیں گے کہ اللہ نے ہمارے ذمے ایک ہی کام رکھا ہے کہ اس کا جو اس کا حکم آئے اس کو پورا کریں، بس باقی سارے کام اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں اور اسی نے کرنے، ہم نے نہیں کرنے۔ جب یہ بات 15 اسباق کی محنت کے بعد دل مان لیتا ہے اس بات کو، پھر جب یہ مراقبہ کرتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ وہ ذات ہر وقت ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے، تو یہ اس نے تو اپنا تعلق ہمارے ساتھ ظاہر کر دیا کہ میں تو ہوں ایسے، تم بھی تو دیکھنے کی کوشش کرو کہ میں ہوں واقعی تمہارے ساتھ کہ نہیں۔ یہ وہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ تم بھی تو محنت کر کے دیکھو، میں نے تو اپنا تعلق تمہیں جتلوا دیا اپنے کلام میں کہ میں تو ہر وقت تمہارے ساتھ، تم جہاں بھی ہو۔ تم اب اس بات کو دیکھنے کی کوشش کرو، اور اگر دیکھنے کا شوق تمہارے اندر نہیں ہے تو پھر یہ کیسی محبت ہوئی؟ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کی زیارت کا شوق دل میں رکھتی ہے، تو جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، جس ذات نے، اس کو دیکھنے کا شوق اگر اس کے ماننے والے کے دل میں نہیں ہو تو یہ کیسی محبت ہے؟ تو یہ مراقبہ معیت جو ہے، یہاں سے یوں سمجھیے کہ کیفیت احسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ کی بندگی ایسے کرو کہ تم گویا اس کو دل کی آنکھ سے دیکھ بھی رہے ہو، یقین کی آنکھ سے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ محنت ہماری یہ محنت ہے۔ جب آدمی اس نیت سے عبادت کرتا ہے
تو اس کی ایک رکعت لاکھوں رکعتوں کے اوپر بھاری ہو جاتی ہے، ہزاروں پر نہیں، لاکھوں رکعتوں پر، کیونکہ وہ ایک رکعت جب یہ اس نے جو دنیا کے اندر اللہ چاہتے تھے کہ میرا بندہ ہر وقت مجھے دل کی آنکھ سے دیکھتا رہے، میرا ہر حکم پورا کرتے ہوئے، تو یہ بات اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ یہاں پہ اعمال کا وزن، اعمال کی گنتی ختم ہو جاتی ہے، اور وزن جو ہے وہ ایک ایک عمل کا اتنا وزن بڑھ جاتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کہنے کے لیے، ایک دفعہ اللہ کہنے سے زمین اور آسمانوں کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو۔ اور صحابہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا کہ ایک صحابی نے ایک مجلس کے اندر ایک کلمات اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمے کس نے کہیں؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میرے منہ سے نکلے تھے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس کلمے کہنے کی وجہ سے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے تمہارے لیے۔ ہمارے لیے بھی وہ کھل سکتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ یہ ہے ہماری محنت، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آسان فرما دے، اس کو یہ اس محنت کو معمولی نہ سمجھیں، جتنی جان کھپا سکتے ہیں اس کے اندر، جتنا وقت دے سکتے ہیں، ہر کام سے زیادہ اس کو اہمیت دیں اپنی زندگی، ہر کام سے زیادہ۔ اور جب آپ یہ سوار کر لیں گے اپنے اوپر کہ میں نے یہ اللہ کے دیدار کا شوق میں نے دنیا میں پورا کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں مجھ سے، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے سارے کاموں کے اندر آپ کو اتنا وقت مل جائے گا، اتنا وقت مل جائے گا کہ آپ کہیں گے کہ اب میں کیا کروں اس وقت۔ ہمیں کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اے میرے بندے تو اپنے آپ کو اس کام کے لیے فارغ کر لے جو میں نے تیرے ذمہ لگایا، میں تیرے سب کاموں کا خود کفیل ہو جاؤں گا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں ہر وقت تیرے کام کو، تیرے ہاتھوں کو کسی نہ کسی کام کے اندر مصروف رکھوں گا، ایک کام ابھی تیرا پورا نہیں ہوگا دوسرا آگے پہلے تیار ہوگا، تو کاموں سے پھر تیری جان نہیں چھوٹے گی دن رات، تو کاموں کے اندر ہی مصروف رہے گا میرے لیے، پھر میں اپنا وقت تجھے نہیں دوں گا جو میں نے اپنے لیے رکھا تھا تیرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا اللہ یہ چھوٹی سی جماعت اس دور کے مسلمانوں کی تعداد کے اعتبار سے یہ بہت اقل قلیل جماعت ہے، حضرت کی پوری جماعت کو یا اللہ اس محنت کا کمال اسی دنیا میں نصیب فرما دیجیے، تمام پیر بھائی پیر بہنوں کے سلوک اس محنت کے زوال سے اور سوء خاتمہ سے حفاظت فرمائی، اور ہر لمحہ ہر دن ہمارا اپنے قرب کے اندر بڑھتا ہوا رکھیے، حاضرین کی بھی سب دعائیں قبول فرماتے رہے، غائبین کی بھی سب دعائیں قبول فرماتے رہے۔ جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو ہم سے توقع رکھتے ہیں، جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے، سب کے حق میں ہماری ساری دعائیں قبول فرماتے رہے۔ ہم میں ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، قرض داروں کے قرضوں کی ادائی آسان فرما دی، بے اولادوں کو نیک اور صالح زندگی والی بے عیب اولاد عطا فرمائی، جن کے گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں رشتوں کے منتظر ہیں ان کو جلد اپنے گھروں میں آباد فرما دیجیے، جو بچیاں بیوہ ہو گئیں، جن کو طلاق ہو گئی جوانی کی عمر میں، ان کے گھر کے محرموں کو ان کے دوسرے نکاح کی فکر عطا فرمائی، جن کی اولاد بگڑ گئی ہے اس کو ہدایت عطا فرما دیجیے، اگر والدین خود ہدایت پر نہیں تو ان کو بھی ہدایت عطا فرما دیجیے، جن کے یا اللہ گھروں میں خاندانوں میں آپس میں رشتہ داروں کے اندر اور اولاد اور والدین کے اندر آپس میں ناچاکیاں اور نا اتفاقیاں پیدا ہو گئی، ان کے دلوں میں محبت انڈیل دیجیے اور ان کو ان رشتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور پھر آپس میں شیر و شکر کر دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی اللہم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وسعی مشکور وتجارت لن تبور یا عزیز یا غفور یا عالم ما فی الصدور وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد۔ صاحب بیعت ہونے کے لیے آئے تھے بھی کل، آج حضرت حاجی امداد اللہ علیہ سے جب حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہوئے تو حضرت حاجی صاحب کی خانقاہ میں کچھ دن ٹھہرے، تو حضرت حاجی صاحب تمام سالکین کو رات کو اٹھا دیا کرتے تھے نوافل کے لیے سب کو، اور یہ طریقہ بھی ایسی ہوتا تھا پہلے، اور وہ سارے سالکین ذکر اذکار نوافل میں مشغول ہو جاتے، حضرت گنگوئی کو نہیں اٹھاتے تھے
اور فجر سے تھوڑی دیر پہلے، چند منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے آپ کو کہتے جا کے وہی رشید احمد کو بھی اٹھا لو، حالانکہ وہ نئے نئے بیعت ہوئے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ کوئی آپ کے بہت ہی لاڈ لیں، ہمیں 2 3 گھنٹے آپ پہلے اٹھاتے ہیں اور یہ 10 منٹ پہلے اٹھتے ہیں اور بس۔ فرمایا بھائی وہ 10 منٹ میں وہ کام کر لیتے ہیں جو تم لوگ ساری رات میں نہیں کر سکتے۔ آئیے آپ بیعت ہوئے۔ پہلے خطبہ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ بیعت جو ہے نا بیٹی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودے کے نام ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اللہ سے اس وقت کیا چیز بیچنی ہے اور کیا چیز خریدنی ہے۔ سودے میں نا بیچا اور خریدا جاتا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی مرضی بیچ رہے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ میں زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزاروں گا، جو زندگی مجھے پسند ہے میں وہ زندگی نہیں گزاروں گا، میں اپنی مرضی آپ کو بیچ رہا ہوں۔ اور خریدنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے اسی دنیا میں راضی ہو جائیں۔ اس سودے کا نام بیعت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بیعت اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے بواسطہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک؟ جو آپ کا مربی اور مرشد ہوتا ہے، راستہ دکھانے والا، سمجھانے والا، وہ درمیان میں وکیل کی طور پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ذمہ داری لیتا ہے کہ آپ کو اس سودے کے اندر آپ کا یہ سودا جو ہے یہ کھرا ہو جائے۔ وہ طریقہ بتاتا ہے کہ اس سودے کے اندر جو خرابی ہے وہ دور کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے بیٹے؟ تو اب یہ صغیر کے پیچھے پیچھے بیعت کی نیت سے کلمات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم، یہ رسول یعنی یہ جمع ہے، ایک ہے رسول اور ایک ہے رسل، یعنی را اور سین کے درمیان الف نہیں ہے۔ اگر ہم رسول پڑھیں گے تو اس میں سین کے بعد پیش پڑھنی پڑے گی رسول، اور یہ ہے رے کے اوپر پیش پڑھنی ہے، سین پر بھی پیش پڑھنی ہے رسل، ٹھیک؟ ہاں، رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ، میں نے تیرے دربار میں تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے سچی توبہ کی۔ یا اللہ، میری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ، میرے لیے توبہ کا راستہ آسان فرما۔ یا اللہ، میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔
یہ سچی توبہ سے عام طور پر سالک پریشان ہو جاتا ہے، بھئی اب میں نے سچی توبہ کی ہے تو اس کا مطلب تو مجھے گناہ نہیں کرنا چاہیے، یہی مطلب ہے نا۔ وہ کہتا ہے تو سچی توبہ کا مطلب یہ ہے بیٹے کہ اس کے بعد گناہ ضرور ہوں گے، یہ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ نافرمانی چھوٹے گی نہیں، فوراً نہیں چھوٹے گی۔ تو سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے سچی توبہ کی، اس کے دو مطلب سمجھے۔ ایک تو یہ کہ اب سے پچھلے جتنے میں نے گناہ کیے تھے ان سے تو میں نے دل سے توبہ کی ہے، ٹھیک ہے، کہ میں یہ کوشش کروں گا کہ آئندہ ان گناہوں کو جان بوجھ کر کے نہ کروں۔ اس وقت یہ ارادہ کریں، اس ارادے کی وجہ سے پچھلے سارے گناہ فوراً معاف ہو جاتے ہیں۔ سچی توبہ کا یہ مطلب ہے۔ دوسرا اس سچی توبہ کا یہ مطلب ہے کہ بھئی دل میں انسان کو ہوتا ہے کہ میں گناہ یکدم تو نہیں چھوڑ سکوں گا، تو سچی توبہ اس کو کہتے ہیں کہ جیسے ہی گناہ ہو آپ پھر فوراً توبہ کریں۔ تو یہ سچی توبہ کا جو وعدہ آپ نے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یہ اس طرح پورا ہوتا رہے۔ بہت سارے سالک اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم 10 دن گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، 11ویں دن وہ پچھلے سارے 10 دن کی کمی پوری ہو جاتی ہے، تو پھر تو ہمارا کام پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ پیچھے کی طرف تب جائے گا جب آپ وہ 10 دن کے بعد گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کریں گے، اور اگر آپ نے فوراً توبہ کر لی تو وہ پھر پچھلے وہ جو 10 دن کے بعد آپ نے نافرمانی کی تھی وہ اور 10 دن آگے آپ کو لے گئی۔ میں سمجھا سک رہا ہوں بیٹے؟ سچی توبہ جو ہم کرواتے ہیں نا کہ بھئی سچی توبہ کی، اس کا مطلب بھی سمجھیں گے، اس کا کیا مطلب ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ٹھیک ہے بیٹے؟ تو یہ رستہ ہم نے جب تک ہماری پوری اصلاح نہیں ہوتی تو یہ سچی توبہ کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا مطلب ہے گناہ کرتے کے ساتھ اسی وقت توبہ میں نے کرنی، بد نظری ہوئی اسی وقت استغفر اللہ، کسی کی غیبت کر لی فوراً احساس ہوا اسی وقت استغفر اللہ، کسی کی غیبت سن لی احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کام کیا، فوراً استغفر اللہ۔ یہ اگر آپ کو عادت پڑ گئی تو سمجھ لیں کہ آپ کی یہ جو اللہ سے آپ نے وعدہ اس وقت کر رہے ہیں، یہ وعدہ آپ پورا کر رہے ہیں اللہ سے، سچی توبہ، ٹھیک ہے پھر؟ یا اللہ اس توبہ کی برکت سے میرا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین۔ اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ اس مسکین نے آپ کو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ علیہ ناصریہ کے طریق پر بیعت کی ہے، کروائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بیعت اور توبہ قبول فرمائے، اور اس توبہ کو ہمارے لیے پکی اور سچی توبہ بنائے، اور ہمارا خاتمہ اس توبہ کی برکت سے کامل ایمان پر فرمائے، اور کامل ایمان پر خاتمے کی جو برکات ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہم سب کو قبر میں نصیب فرمائے، اور ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور اسی نسبت اور تعلق کی برکت سے اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے دن مزید مہربانی یہ فرما دیں کہ ہمارا حشر اس جماعت کے ساتھ فرما دیں جو جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوگی، آمین۔ یہ ہم آپ کا حساب کتاب معاف کرانے کی بھی محنت کروا رہے ہیں، یاد رکھیں۔ کیسے؟ کہ جب آپ اپنے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف اس کے کہنا ماننے کی فکر آپ پر سوار ہو جائے گی تو حساب کس چیز کا ہونا ہے؟ اسی چیز کا ہونا نا کہ جو میں نے کہا تھا وہ کیا کہ نہیں کیا، جس سے روکا تھا رکے کہ نہیں رکے۔ تو اب آپ اس محنت میں لگ گئے، اب جب آپ جس کام کو چھوڑ رہے ہیں اس کی معافی تلافی یہیں کروا رہے ہیں کہ نہیں، تو حساب تو اسی چیز کا ہونا ہے۔ تو اگر آدمی اپنا آڈٹ روز کرتا رہے، ٹھیک ہے نا، آمدن اور خرچ کا حساب روزانہ رکھتا رہے، بھی آج اتنا کمائی کی، اتنا میں نے خرچ کیا، اور جو ضائع ہوا اس کا کوشش کرے کہ میں اس کو سونے سے پہلے معاف کرا کے سو جاؤں، تو پھر حساب کس چیز کا ہونا ہے؟ دنیا میں حساب دے دیا کہ نہیں دیا آپ نے؟ یہ فکر سوار ہو جاتی ہے اللہ والوں کی صحبت میں کہ میں نے اپنا حساب مرنے سے پہلے یہاں چکا کے جانا ہے۔ یہ سمجھیں اس حقیقت، یہ بہت اونچا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ یہ آپ کو دنیا کے اندر ہی ایسا پاک صاف کر کے اٹھاتا ہے یہ تعلق کہ اس کے بعد آپ کے پھر وہ بشارت قرآن میں جو ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے پروردگار کو اپنا رب مان کے پھر اس کے تقاضے پورا کرنے کی کوشش میں لگ گئے، تو موت کے وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت اس کے اوپر اتارتے ہیں، اس کو یہ تسلی دینے کے لیے تمہارا کھاتا صاف ہے بھائی، آؤ عزت سے ہم تمہیں لے کے، ٹھیک ہے، ہم سب کو نصیب